میں نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے یا یہ تھے یا وہ تھے نا، نہ ہم اس کو بہت بڑا لکھا پڑھا سمجھتے نہ اس کو ان پڑھ کے. ہم یہ نہیں بولتے کہ وہ عربی جوہلا جو بڑے بڑے شاعر تھے ویسا شاعر بھی نہیں، اتنا بڑا اہل فن بھی نہیں تھے، بڑا ادیب بھی نہیں تھے. اور یہ بھی نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ وہ بالکل الف بے کو بھی نہیں جانتے، ایسا بھی نہیں. ہاں پھر وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو مذہبی آدمی، یہ تو مذہبی لیڈر کے ساتھ لنک ہے، یہ تو کوئی مذہبی وہ پادری کے ساتھ اٹیچ، اس لیے مل کر اس قرآن کو انہوں نے لکھا. پھر تو شک ہو سکتا ہے، وہ پھر اور شک ہے، یہ نہیں تھا کم سے کم. اور وہ ہو سکتے یار میں ابھی جو ہے نا شیکسپیئر جیسے جو ہے نا اشعار پڑھوں، ادب پیش کروں، اور میں نے ایک بھی انگریزی مکتب میں پڑھا نہیں، ایک بھی انگریزی ملک میں گیا نہیں، ایک انگریزی ادارے میں پڑھا نہیں، ایک میں نے انگریزی کا آرٹیکل نہیں لکھا، تو یہ ایک عجیب بات ہے نہیں. اور اگر میں بالکل ایسا نہیں اور شیکسپیئر کو مار دوں پھر تو یہ معجزہ بن گیا. تو یہ معجزہ میرا یا خدا کا؟ یہ تو پھر میرا ہے، میں پیش کر رہا ہوں اس کو. تو قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے نہیں ہے. قرآن جی یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اس میں پیغمبر جو ہے وہ تلاوت اس کا کر رہا ہے، اس کا رسول ہے. تاریخی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام لکھتا تھا، مگر ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اتنا لکھاری نہیں تھے جس طرح وہ عرب کے بڑے بڑے شاعر جو بڑے بڑے اہل فن تھے، اتنا بھی نہیں. اور یہ بھی آپ ثابت نہیں کس کے نعوذ باللہ وہ ملک چاہتے، ورنہ یہ بھی بڑا اعتراض تھا کہ یار اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے قرآن میں الحمدللہ کیا ہے، زیر کیا ہے، زبر. تو لوگ یہ اعتراض کریں. چلو ہم نے مانا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اس کو کیسا پتہ چلا پیغمبر؟ وہ تو لکھ نہیں سکتے. اچھا ایک ادیب کو وہ اس کو بول رہا ہے کاتب کو کہ ادھر لکھو الحمدللہ رب العالمین، اور وہ بولے الحمدللہ عالمین. پھر وہ تو اللہ اور رب کو تو نہیں جانتے کہ رب جس میں رے ہے، جس میں بے ہے، جس میں بے، اور رحمان اس طرح، اس کو پھر کیا پتہ؟ وہ تو پھر ایک کاتب کے سارے کرو گے کیونکہ اس کو تو خود نہیں آتا. ایسا ہو نہیں سکتا. بلکہ نبی علیہ السلام کو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے اقرا پڑھو، اگر وہ ان پڑھتے کیسے اس کو بولے گا پڑھو؟ جس آدمی کو آتا نہیں وہ کیسا بولے گا پڑھو اقرا؟ اچھا اس نے پھر بولا مجھے نہیں آتا ہے، مجھے اس نے بولا آ جاؤ ادھر، اس کو خوب وہ کر دیا نا، پھر اس کو سارا آنا ہوگا. تو چلو پھر بھی تو اس کو آیا نا، پھر بھی تو آپ اس کو پڑھنی کیسے؟ اگر جبریل نے اس کو پریس کیا تو پھر بھی تو اس کو کچھ آیا نا. اللہ اس کو کہہ رہے پڑھو، ہم کہتے ہیں وہ ان پڑھ تھا. کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ میرا نبی پڑھ نہیں سکتا ہے؟ اس کو ایسا نہیں بولنا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے اس میں اقرا ہے، اور جس پر مولویوں کو بڑا ناز ہے، اقرا ایک بڑا چین بھی انہوں نے بنایا اسکولوں میں، یعنی فخر کرتے کہ ہم اقرا والے لوگ ہیں. ہم تو لکھے پڑھے لوگ ہیں. یار میں کچھ نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو مجھے بولتے ہو کہ یہ کاغذ پڑھو. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے، سب کو معلوم اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور گاؤں میں ایک خط آ جائے تو ہم اس خط کو اس کے پاس لے جائیں کہ ماما اس خط کو پڑھو، چاچا اس خط کو پڑھو. کس کے پاس لے جائیں؟ جو لکھا پڑھا ہو. سیدھی سی بات. بس ایک عقیدہ جب انسان کا بن جاتا ہے نا، پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے 100 باتیں کرتے. وہ ایک ہم فخریہ کہتے کہ دیکھو ہمارا نبی ان پڑھ اور ایسا کلام پیش کیا. بھائی ایسا کلام اس نے پیش نہیں کیا، یہ کلام خدا کا ہے، پیغمبر کا ہے نہیں. آپ کیوں یہ کریڈٹ پیغمبر کو دیتے؟ قرآن کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے؟ اللہ کو دیتے ہو. یہ لوگ پیغمبر کو دیتے کہ دیکھو ہمارے نبی کو کچھ نہیں آتا، تو ہمارے نبی نے جو ہے نا قرآن ایسا کلام پیش کیا، خدا کے بندے خدا کا کلام، یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے. بے وقوفی کی حد ہوتی ہے. بلکہ یہ آیاتیں ہیں روشن، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف پیغمبر کے سینے میں، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو بھی اہل علم ہوگا اس کے سینوں میں تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، قرآن کی شکل میں. ایسا نادر چیز نہیں ہے. جو بھی علم والا ہوئے گا اس کو بالکل پتہ ہے کہ خدا کا کلام.
اور اس کے سینے میں وہ اسی طرح جگہ پائے. کسی سے پوچھیے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. لبید بن ربیع بہت بڑا شاعر تھا. وہ جو 7 بڑے شاعر تھے نا عرب کے، وہ پھر بعد میں مسلمان ہوا تو وہ قرآن کا رہا. پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اشعار پڑھنے کیوں چھوڑ دی؟ اس نے بولا کیا قرآن کے بعد؟ تو ایک دم قرآن اس کے سینے میں جو ہے نا ایک مقام اس نے پیدا کیا. اور آج بھی جو اہل علم ہوتے ہیں نا، یقین جائے اگر یہ قرآن اس کے سامنے پیش کرے اس کے سینے میں جگہ پائے. اور جاہل ہم لوگ سارا دن جاہلوں کو بولتے ہیں. جاہل کیا؟ سونے کا جو وہ ہے نا بولتا ہے مقام کو، ایک سونار جو کرتا ہے. زر کا قدر کون جانتا ہے؟ زرگر جانتا ہے. اب موچی تو نہیں جانے گا، موچی تو جوتے کا وہ جانے گا. بس ہم لوگ سارا دن جو ہے نا زرگروں کے سامنے جو قرآن ہے نا اہل علم کے سامنے ان کے، یہ تو یورپ والوں کا کام تھا. خدا کا یہ یورپ والوں کے سامنے پیش کرتے جو کائنات کو جانتے ہیں، خدا کی بڑائی کو جانتے ہیں. جس نے اس پہاڑ سے آگے خدا کو جانا نہیں اس کو کیا قرآن ہے؟ جس کا علم اونٹ سے آگے نہیں. اب ادھر ہم لوگ تھک گئے نا کہ یہ باور کرے کہ یہ سونا ہے نا مگر اس کا قدردان نہیں. ہمارے کوئی ٹھگ نہیں. کاش کہ ہم اس کو اہل علم کے سامنے پیش کریں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سینوں میں یہ قرآن کتنا جگہ پاتا. اور اہل علم کو پیش کرتے ہیں کہ ان کی معاشرت میں یہ قرآن کتنا جگہ پاتا. آج بھی ہم نے سنا ہے سچ یا جھوٹ، یعنی جو سیکنڈری ممالک ہے دوسرے جو قرآن پڑھانے خاصا جو ہے نا بہت جو ان کی اس میں معاشرت میں بہت سارے قوانین آرٹیکلز وہ قرآن سے نہیں، یا ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کو سمجھا. کہتے ہیں اب ادھر ایک عمر لا بھی ہوتا فلان لا بھی ہوتا ہے، یعنی مجھے معلوم بھی ہے نا. البتہ اتنی بات کہتا ہوں کہ جو اہل علم ہے ان کے سینوں میں قرآن جگہ پا سکتا. اور جو علم والا نہیں بس ہم تک کہہ کر. اور عرب میں بھی دیکھیں نا اہل علم کو ایک دم اس نے اٹھایا جوڑا. بڑے بڑے عالم جو تھے، جو بڑے بڑے فاضل تھے، سب کے سب قرآن کی طرف آتے. واقعی زر کا جو ہے نا قدر زرگر جاتا. اب لوٹے بیچنے والوں کو اب قرآن پڑھا، وہ لوٹے سے گزرتے نہیں. اس کو کیا قرآن کا کیا کرنا. اور نہیں انکار کرتے ہماری آیاتوں سے مگر ظالم لوگ جو عدل کو یعنی سچائی کو جانتے نہیں، جو ریالٹیز کو نہیں جانتے. ظالم وہ ہے جو ریالٹیز کو نہیں جانتا، جو حقیقت ناشناس یعنی یا حقیقت کو چھپاتا ہے. ایک آدمی تاریکی میں زندگی گزارے ظالم ہے، اس کو کیا قرآن کا کرنا جب تک وہ خود نور میں نہیں آئے گا، روشنی میں نہیں آئے گا. اسی لیے لوگ جب بڑے بڑے اداروں میں جاتے ہیں نا علم کے اداروں میں ادھر پھر وہ جانتے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو نکالتے گاؤں سے، اس کو بیچتے بڑے بڑے شہروں میں، پھر بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجز میں، انسٹیٹیوٹ میں، پھر جا کر پڑھتے ہیں. اس تاریکی میں اس نے کیا سیکھنا ہے؟ تو ایسا ماحول بھی نہیں. ایک ظالم آدمی جو حق یعنی ہمیشہ وہ حق پر جو ہے نا باطل کا پردہ ڈالتا. وضع شیء علی غیر مکان، نہ اس کو پیغمبر کے مقام کا پتہ ہے، نہ اس کو وحی کا مقام کا پتہ ہے، نہ خدا کی عظمت اور مقام کا اس کو پتہ ہے. اب وہ کیا جانے؟ انکار کرنا بالکل. میں آگے نہیں جاؤں، اپنے اس میں انکار میں کٹرپن ظاہر کرنا. کٹرپن کو جانتے جانے کے بعد جی جی. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانیاں، اس کے رب کے جی سختی ہے، یعنی ایسا انکار جس. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ پیغمبر معجزہ ثابت کرے؟ وہ خدا کے قانون کو توڑ. دیکھیں ایک ملک اپنا ایک سفیر بھیجتا ہے کسی ملک میں، تو وہ سفیر اس ملک کے قوانین کو توڑ سکتا ہے؟ یہ اس کو اختیار ہے. یہ اختیار اس کو کون دے گا؟ ریاست یہ دے گا. ایک پیغمبر وہ بول رہے کہ میں خدا نہیں ہوں، وہ بول رہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا رسول ہوں،
میں انسان ہوں، اور آپ اس کو بولے کہ نہیں جی آپ خدا کے قانون کو توڑ معجزات برپا کریں، تو کیا وہ خدا ہے؟